My lord, the officer from the FIA office. یہ بات کہیں چلی نہیں جائے گی, رائٹ, یہ غائب اس طرح سے غائب نہیں ہو جائے گی بات. What do we make out of this illegal, جو لوگوں نے اس کو پکڑ کے بٹھایا, وہ اس کے اریسٹ سے پہلے ہوا تو اٹ از این offense. کن لوگوں نے کیا, کیوں انہوں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا؟ اور میں پھر یہ انکوائری آپ سے نکال کے یہ پھر میں کسی اور ایجنسی کے حوالے کروں, یہ میری تسلی نہیں ہو رہی. یہ ویڈیو دیکھتے ہیں سر, اور یہ اس کا دیکھتے ہیں سر, یہ میں نے تو دیکھ نہیں سکی نا کہ یہ پکڑ رہا ہے ہو گیا کہ تو صرف. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گے اس کو, آپ یہ ایفیڈیوٹ دیکھیے, رائٹ, ایفیڈیوٹ نہیں, یہ اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. My lord, I believe the court had ordered for Shiraz Faruqi to appear in person as well. Is he here? Is he a party? Has he been heard? اس کی ایک اپلیکیشن ہے نا. My lord, he is a respondent in this, and I believe the court had told Advocate Rob Rahim to make sure that he is here. ہاں, انہوں نے راؤ صاحب, آپ نے شراز صاحب کو بتایا کہ انہوں نے آ جانا ہے؟ بتایا سر, وہ گئے ہوئے تھے ادھر گلگت کی طرف سے, جہاں وہ وہاں میں نے اطلاع دی ہے, صبح پھر میں نے ان کو اطلاع دی ہے, تو ان کو پتا رات تک کسی بھی ٹائم نہیں آتا. And my lord, I believe my lord had asked for an affidavit from the council for the ownership of the car. رسپونڈنٹ نہیں ہے ان کا, ویسے وہ ایگریڈ تھے, تو ان کی طرف سے پٹیشن وہ آرگو ہوا تو راجہ اسد صاحب نے. تو ہو گئے نا, تو امپلیڈ ہو گئے, جی جی رسپونڈنٹ ہے نا. جی جی. تو آپ ان کو, چلیے ہم اگلے ہفتے جیسے ان کو جب وہ آتے ہیں اگلے ہفتے ان آئیں گے اور بتائیں گے. چلیے چٹا صاحب, we don't want to be hung on this point. Yes. Please pass on We'll the proceed. videos, Yes, my lord. videos to them. ایک کاپی سر آپ ان کو دے دیجئے ابھی اس پورے کے ڈاکیومنٹ کی, اس کے اینیکسز کی بھی, ٹھیک ہے, اور پھر یہ مجھے نیکسٹ ڈیٹ پہ بتائیں گے کہ یہ اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. My lord. اچھا جی, بتائیے. You continue with your submissions. سر ایک ریکویسٹ سر, لاسٹ ڈیٹ پہ کل دوسری طرف سے یہ کہا گیا کہ میں نے کوئی اقرا کی آئی ڈی سرنڈر کی ہوئی ہے اور آج وہ فرد میں نہیں تھی. سر یہاں پہ کھڑے ہو کے وہ فرد نہیں آئی. اس سے پہلے ایک دن کہا گیا کہ 97/23 میں آرگو کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی شاہد شہزاد وہ فرد ہے جس کو بلاسفیمیس اسکرین شاٹ بھیجا گیا اور اس کو ٹریپ کیا گیا. وہ اسکرین شاٹ بھی ابھی تک نہیں آیا سر. تو یہ آپ کہتے ہیں میں وہ تصویریں دکھا دیتا ہوں, پوری سوشل میڈیا پہ میں اقرا بنا دیا گیا ہوں, اور اقرا کی میں نے کوئی چیز جمع ہی نہیں کروائی گئی. یہاں کوئی ڈاکومنٹ نہیں دیا جاتا, یہاں بغیر ڈاکومنٹ کے بات کر دی جاتی ہے سر. اگر تو سر یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ سوشل میڈیا پہ ملائن کرنا ہے تو کوئی اعتراض نہیں سر. My lord, anything that I have claimed in the Constitutional Code, I have provided documents for it. My compendium is with my lord, and I am referring to each and everything that I am relying on. ابھی کہہ رہے ہیں where is that document? My lord, یہ لرڈشپ اس میں جو ہمارے پاس ڈاکومنٹ تھے اس میں اقرا علی کے نام کی 73/22 یا 23 ہے. وہ میں نے کل ہی ریکویسٹ کر دی ہے, وہ ڈاکومنٹ مجھے ملتے ہیں, میں ڈیٹیل ڈاکومنٹ جو کو دے سکتا. تب تک اب آپ نے ان کی بات سن لی ہے, تب تک آپ سوشل میڈیا کی آپ نو سر, ہم نے سوشل میڈیا پہ کچھ نہیں لکھا سر. جتنے سہولت کار ہیں بلاسفیمی کے ان تمام کے اکاؤنٹس پہ یہ کل سے چل رہا ہے. میں بات کروں, جس اسپیسیفک آئٹم آف ایویڈنس کے اوپر انہوں نے آبجیکٹ کیا ہے کہ وہ جینوئن نہیں ہے, 73 FIR, تب تک you are as counsels, all three of you as counsels are under a duty to answer this objection before you are able to exercise your freedom of speech right on this point. ٹھیک ہے, یہ آپ بتائیے گا. اچھا جی. اور ایک سر وہ 97 والا, وہ تو تقریباً کوئی 15 دن ہو گئے ہیں کہ کہا گیا تھا کہ یہ واقعی ٹریپ ہوا ہے یہ لڑکا شاہد شہزاد ایک بلاسفیمیس اسکرین شاٹ سے. وہ اسکرین شاٹ میں نے اس دن بھی, آپ نے کہا کہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو, میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ایسا اسکرین شاٹ جس پہ کمپلیننٹ کا نمبر ہے وہ پروڈیوس کر دیا جائے.
یہ نہیں ہوا تھا سر, یہ فرمایا تھا انہوں نے, وہ اگر آپ کہتے ہیں تو واپس نکال کے وہ دوبارہ سے سن لیا جائے. اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ زار گل نام کا ایک ملزم ہے جس کو سزائے موت ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس نے یہ اسٹیٹمنٹ ٹیپمنٹ کی نہیں لی. میں نے عرض کیا تھا, اسکرین شاٹ کی بات نہیں, کہ میں نے کہا دوسرا ملزم جو ہے شاہد شہزاد ہے, اس نے 342 کے اندر یہ اسٹیٹمنٹ لی ہوئی ہے کہ مجھے ٹیپ کیا گیا. دیٹس واٹ آئی سیڈ. اور وہ اس کی اپیل جو ہے وہ پینڈنگ ہے بیفور ڈی پی صاحب. تو بس آپ وہ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ اگلی تاریخ پہ جی لارڈ صاحب لے آئیے گا. اب وہ تو سر گزارش ہے کہ وہ تو دوسرے بینچ کے سامنے آپ نے 342 اسٹیٹمنٹ ہی دکھانی میں دے دوں گا, اس کی ایک کاپی دکھائیں گے آپ, گاٹ اٹ سر. یہ جو اور اسی وقت ایک کاپی ان کو بھی دیں گے اور مجھے بھی دکھائیں گے. دوسرا بینچ کیا, دوسری جو ہے ایف آئی آر والی جو ہے وہ بھی آپ کاپی آپ نے لینی ہے اور دے دیں. میں پرووائڈ کر دوں گا, کیونکہ دوسرے بینچ کا تو ایشو نہیں سر. یہاں تو ابھی جو آرگو پڑھا جا رہا ہے یہ دوسری ہائی کورٹ میں سب جوڈیس سے شیورلی آئی ہیو پرومسڈ کہ میں, اس لیے سر وہ پروڈیوس تو کر دینا ڈاکومنٹ. صاحب انہوں نے صرف اس حد تک بات کی ہے نہیں کی سر, یہ بات نہیں ہوئی. یہ بات ہوئی کہ مدعی نے, میری بات سنا کریں. جی سر سنیں, پہلے سے نہ مجھے بتائیں کیا بات ہوئی ہے کہ سر آپ نکال کے دیکھ لینا. اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو دیکھ لیں. راؤ صاحب ڈو ناٹ میرے ساتھ حجت بازی مت کریں, سنیں میری بات. انہوں نے جو بات کہی ہے وہ ریفر کر رہے ہیں کہ کسی لیگل ڈاکیومنٹ میں یہ بات ہوئی ہے. وہ یہ ڈاکیومنٹ لے کے آئیں گے. آپ کے اعتراض میں نے سن لی ہیں. سر یہ بات وہاں ہوئی نہیں نا سر. اس ٹائم پہ یہ بات ہوئی کہ مدعی نے ان کو ٹریپ کیا ہے اسکرین شاٹ کے ذریعے. وہ اسکرین شاٹ دیا جائے نا سر. تو لے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ 342 میں ہم نے یہ لکھا ہے. 342 میں تو جو مرضی میں لکھ دوں سر. 342 تو انوتھ نہیں ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے ان چیزوں کی یہ حجت بازی کرنے کا. سر یہ حجت بازی تو نہیں ہے, آپ نکال کے دیکھ لیں. آپ تشریف رکھیں. کوئی آپ کے اگینسٹ یہ چیز جو ہے جب تک یہ ڈاکیومنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا, یہ کہہ رہے میں نے یہ کہا تھا, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اب اس کی انکوائری شروع کروں. جا کے بیٹھیں. یہ وہ جو ڈاکیومنٹ جن کے اوپر ابھی بات ہوئی ہے لے کے آئیں. چلیے سر یہ کیونکہ ان کے کچھ ڈاکومنٹ پیش کیے گئے. سر ایک ریکویسٹ تھی اگر سر اس دن آپ نے کہا تھا کہ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ اس طرح کی نہ کرے. سر ایمان مزاری صاحبہ نے سر کیس میں ہوں نا, میرے بھائی کا نام استعمال کر کے سر سارا کچھ سر کیا جا رہا ہے. پھر آپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی روک دیا ہے. آپ کارروائی نہ کریں. ہم اپلیکیشن دینے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں معزز عدالت نے روک دیا. سر جی سر وہ کہتے ہیں کورٹ پروسیڈنگ کے اوپر جو کمنٹس ہیں اس کے اوپر ہم کارروائی نہیں کریں گے. معزز عدالت نے کہا یہ قانون کی کارروائی ہے. سر میں آپ کو خاطر پیش کر دیتا ہوں, آپ کی پروسیڈنگ کو بھی امیونٹی نہیں ہے کہ میری عزت سے کھیلے. حسن صاحب آپ اگلی تاریخ کے اوپر جی میرے اس آرڈر کے بعد جی سر جو سر میں بھی پیش کر دیتا ہوں. سوشل میڈیا میں وہ چیز جو بات آئی ہے میں ٹھیک ہے بھی پیش کر وہ آپ نہیں پیش نہیں کریں گے. آپ یہ ثبوت دیں گے کہ یہ اس آرڈر کے بعد ریلیز جی ٹھیک ہو گیا رائٹ, اور مجھے آپ اس کا ریلیونٹ کنٹینٹ بتائیں گے. مجھے پوری نہیں سننی سر. میں صرف اسکرین شاٹ اوپر لکھا ہوا ہے نا سر, وہ بھی میں پرنٹ نکلوا کے دے دیتا ہوں. میری فائل گاڑی میں اینڈ ہیئرنگ کے لاسٹ میں دے دوں گا کیونکہ میں نے واپس جانا. میں صرف اسی لیے آیا. مالا چلیے. My lord. My lord will continue from page 156. My lord یہ جو میں کراس ایگزامینیشنس پڑھ رہا ہوں کل بھی اور آج بھی, ان سے میں جو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں پوائنٹ, وہ پوائنٹ از ریگارڈنگ دی سینکٹیٹی آف دی ڈیجیٹل ایویڈنس دیٹ از پروکیورڈ, پروڈیوسڈ ان ٹرائل کورٹ اینڈ دین ریلائڈ آن. میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح وہ لاگ ان ٹیبل جو تھا فیس بک کا مینٹینڈ, اس کے اندر ایک اور ڈیوائس اوپر پائی جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ 100% کیسز کے اندر یہ ہے, اینڈ وین آئی سے 100% آئی ٹیک دیٹ سیمپل
جو میں 62 ایکیوزڈس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں جن کی فائلز میرے پاس ہیں ٹرائل کورٹس میں. ایک سیکنڈ, گڈ یو کلیریفائڈ دیٹ, بیکاز I wrote somewhere that in all cases, چلیے جی پلیز کنٹینیو. جی my lord, پیج 156 کے اوپر this is the third line from the top. This is the same cross examination conducted on the officer Suleiman Awan, who is the in charge of blasphemy unit and the IO in these cases. جی تو اچھا جی ma'am. اٹس کنٹینیوئنگ نا. Ji my lord. Yeah. My lord, third line from the top. It is correct that as per exhibit PO/55 shows 10 entries of Facebook login from different devices, out of which the last 5 were from the device Vivo V21e, allegedly recovered from accused Faisal Rehan, but the bottom 4 entries are from 3 different devices. Volunteers that the accused person Faisal Rehan stated during investigation that he possessed different mobile phones before purchasing Vivo V21e. I did not make any attempt. Just clarify. Yes my lord. This is just about a login. Yes my lord. What followed after that? Did he share this? Did he upload this? What is the allegation against this accused? My lord, the evidence produced against the accused, the blasphemous pictures, objectionable pictures, they do not show which phone was used to do it. But this page showed To do what? to transmit or disseminate blasphemous content. That was the allegation. Can you be precise that in this specific case, Yes my lord. did the blasphemous content rested on a Facebook or was disseminated onwards by this accused? Was transmitted through the Messenger app on Facebook from his account, the account allegedly recovered from him, from that account to other people in a group on Facebook, not publicly, in a Messenger group. That was the allegation in this particular case. So from his Vivo device, Yes my lord. he, using the Facebook Messenger, Yes my lord. he transmitted Yes. those images to other users. Other. Yes my lord. This is the precise allegation. Yes my lord. Okay. And Vivo So what are you V21e, intending to show from this cross-examination? I am trying to show my lord that Vivo V21e is the phone that is recovered according to trial court from the accused. But now this cross will show that there were other phones involved, but those phones were never recovered, never attempted to recover or produced in trial court. نہیں دیکھیے, these are sequential entries, 10, Yes my lord. right? 5 entries are by him. Yes my lord. 5 logins Yes my lord. into that Facebook were by Yes. the accused, and another 4 were by different persons. Yes my lord. Whether or not after logging in they had also transmitted, then they would also be accused. Why were they not kept accused is a separate question, Yes my lord. right? Maybe they logged in but they never transmitted it, they left. Yes my lord. So what are you trying to establish from this section of the cross? My lord, میرا کیس یہ ہے کہ اگر اس فون کے علاوہ بھی کوئی اور فون استعمال ہوئے تھے, اگر ان فون سے بھی بلاسفیمس کانٹینٹ جائے گا تو اکاؤنٹ تو وہی والا لاگ ان ہو رہا ہے. دس پیج شوز دیٹ دا سیم اکاؤنٹ واز لاگڈ ان ٹو دوز فونس. سو اگر وہی والا اکاؤنٹ باقی فونوں میں لاگ ان ہو رہا تھا تو یہ ثابت کیسے ہوگا کہ اس ملزم نے کیا تھا اپنے فون سے, یا وہ جو 4 مختلف فون ہیں ان سے کسی اور نے لاگ ان کر کے کیا ہے, کیونکہ وہ 4 فون تو اس سے ریکور نہیں ہوئے. Again you are losing me on the technical side of how what are you trying Let me to clarify my lord. Well, I'll make an attempt to clarify this point. My lord, so shows 10 entries of Facebook login from different devices. yes my lord. Same account in different devices. The account is the same, Facebook account. The device is used to go on to log into those accounts and use them for whatever purpose. The account was the same. جی my lord. The account was the same. My lord, میں اس میں سے آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. یہ our cases, this is not our account. Whose Facebook page was it? It's my lord not a page, it's an account on Facebook. But ملزم کا نام فیصل ریحان ہے. اکاؤنٹ کا نام میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیتا ہوں, وہ اس کے نام کا نہیں ہے. So you don't have to have a Facebook
I mean, this will be funny question to ask, but I have to ask it. You don't have to have a Facebook page in order to use the messenger, Yes, my lord. You need to have an account, but not a page, not page. right? So you don't need to create a page, and you can still communicate on Facebook Messenger. Yes, my lord. Right. And it's but that communication, even if on a group, is per account. Right. Okay. That's, now I can understand. Yes. So if the same account is transmitting that information, that blasphemous content. Yes, my lord. The first 6 are from the device recovered from the accused. The first 6, Yes, my lord. not the second 6. And the next 4 are from another device. Yes, my lord. How does that prove that the accused was not using another device? My lord, so my case is that the onus to show and prove beyond reasonable doubt that it was this accused who was also using his account from 4 different devices, so that uska exclusive control to dikhaya jaye us account ke upar. Ye exclusive control ko damage karta hai, my lord. Exclusive control. So if he does not have exclusive control over that, मैं example देता हूँ कि अगर How would a person not have an exclusive control over an account? Was it a shared account? No, my lord, Is that what it's you're suggesting? it's not. There is nothing to prove that it was a shared account. But any account जिसका password और login किसी और के पास भी हो, तो exclusive control एक बंदे के पास नहीं है. या any account जो hack हो जाए, उसका भी exclusive control नहीं है. इसकी कोई rational explanation मुझे बताया ना शायद. देखिए, on a given date एक account से एक activity होती है. जी मैम. Timing difference क्या है between these entries, between these logins? My lord, I'll have to bring the forensic report for So- that. I've shown you the single page for another accused in the same case. Let's assume that the next 4 or 5 entries were still before arrest. Yes, my lord. Then how would you remove the presumption that the accused didn't go to another device and logged it again? If it was after arrest, you would have a very strong case. Yes, my lord. In some cases, that is the case. But not in this. That login, not for this accused. Yeah. For the But accused there I are showed other before, cases- that was after arrest. There were other cases where you have mentioned that he has Yes, ma'am. the same account was used after From it another was device surrendered. after arrest. After it was surrendered. But in this case, Yes, ma'am. the next 4 entries were by before arrest. Yes, my lord. Before arrest, but साहब देखिए ना, this doesn't get you very far. That doesn't derogate from the cross-examination parts that you showed us earlier yes, as to why the IO in any given case decided not to look at the digital activity of the complainant also. yes, my lord. Raises a question. But this point I don't think takes you very far. My lord, I'll just clarify this point again. If the other 4 devices that were logged in before arrest, if those devices are not in the possession of the accused or the FIA authority, those phones can still be used. They are still out there that can still be used to log in into the same account, and then further activity can be generated from their phone. But it would show in the digital and forensic of this accused. So your question is that a good investigator, Yes, somebody who is good at his work, yes, ma'am. likes to produce a sterling product Yes. of investigation in the end, would become suspicious Yes. and would want to explore this on his own, Yes, instead of being prompted by the defense to look into it. My lord, I would go A as far. totally neutral officer Yes. would want to, because now it's easy for them, would want to figure out ये devices कौन सी हैं, क्या हैं, क्या बिल्कुल। थी. My lord, वो दोबारा वो पेज देना पड़ेगा, बट उन पे लिखा होता है एग्जैक्टली मॉडल फोन का. तो यही पूछ रहा हूँ ना आपसे, वो क्या थी.
4 different mobile devices. چٹا صاحب جس قسم کا کیس آپ اس عدالت میں کر رہے ہیں آپ کو تو سوٹ کیس میں اپنی فائلیں لے کے آنی چاہیے اور ریکارڈ ساتھ ہونا چاہیے. My lord کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا ٹرائل کورٹ سے تو اس کی فائل مجھے بے شک فیصلہ ہو چکے, ہم تو کوئی اور بات دیکھ رہے ہیں اس کیس کی, ہم اس بات کی میں نیکسٹ ڈیٹ پہ لے آؤں گا, میرے پاس ہے, دیکھ ہی نہیں رہے. I do have that and I'll bring it. I'm sure, لیکن یہ دیکھیے نا نیچر آف ڈیوائسز ہے. If it was a SIM operated device then FIA could have easily They are SIM operated. figured all of them. Yes. تو پھر تو بڑا آسان تھا اس آفیسر کے لیے ٹو فگر آؤٹ کہ بھئی یہ کیسے ہوا. All of them are cellular mobile phones, different models. And I have a question further in the cross on that. And what does this chap do? My lord, he is a young Pashtun. So it's unlikely that he would have 4 mobile phones. He doesn't. I don't think he can afford 4 different phones. Yeah. He can't afford a legal counsel for a fee. So this fact alone should have made a good officer suspicious. اب یہ ساری جتنی ڈسکشن ہوئی ہے آپ کی this point, آگے مائی لارڈ سوال ہے اسی ڈسکشن کے اوپر آئیو صاحب سے. Volunteers that the accused person Faisal Rehan stated during investigation that he possessed different mobile phones before purchasing Vivo V21e. I did not make an attempt to recover his previous devices through which social media accounts were logged in because he had sold those devices in the market. It is possible that the devices once in use of a person can be later used to retrieve data including passwords and logins of the original person, previous owner, through various data recovery software. It is incorrect to suggest that I have deposed falsely. And then my lord وہ آگے suggestion ہے. تو یہ my lord case تھا کہ وہ devices they are still out there, they can still be used to log into the account that is being seized by the FIA and alleged to have transmitted blasphemous content. unless you've done an auto password save, you know, it would not be possible for somebody to do that. My lord, the software available can do that. A lot of times personal users forget their passwords and it's not saved. A mobile shop takes 500 rupees to retrieve If it. you just sold it in the market, why would anyone take the trouble of recovering a specific Facebook page and then accessing that? My lord, this is the IO statement that it was sold. دیکھیے جب ہم پریکٹس شروع کی تھی نا ہمیں تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ کورٹ میں بیٹھ کے جیسچرز کرنا جج کے ساتھ رضامندی میں بھی نہیں کرنا. اٹ از ویری ڈسٹریکٹنگ اور اس کے اوپر نوڈنگ یور ہیڈ رائٹ اینڈ لیفٹ. یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دیٹ سٹنگ ان کورٹ. دل میں اگری کریں یا ڈس ایگری کریں. تشریف رکھیے, بتائیے. My lord, میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں. اگر میں اپنے فون کا پاسورڈ بھول جاؤں اور میں سیو نہ کیا ہو تو دکاندار موبائل شاپ. It is a long shot because I doubt if sold in the market somebody would go to the trouble to retrieve a specific Facebook. My lord, although people may have lot of time but why would anyone want to do that? لیکن anyway آگے چلے آپ. جی my lord, اب میں آپ کو اگر فورینزک اینالسٹ جو ہیں اسی کیس میں ان کی بھی کراس ایگزامینیشن سے دکھا سکوں کہ کیا کوالٹی ہے فورینزک انالیسس کی ان کیسز کے اندر اور کس حد تک وہ جاتے ہیں. یہ پیج 159 پہ ہے مائی لارڈ. مائی لارڈ, دس از دی 6th line from the top. The IO provided me scope. یہ کون ہے؟ My lord, یہ فورینزک ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں, فورینزک ایکسپرٹ ہیں اور یہی ان سب کیسز میں فورینزک انالیسس کرتے ہیں. اچھا جی, بتائیے. 6th line. جی my lord, the IO provided me with scope through letter in which an alleged Facebook profile with the name of Shamim Begum. اب یہ میں my lord پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر فیصل ریحان ہے یا علی عباس ہے تو اس پہ شمیم بیگم نام کا اکاؤنٹ ہے, which was allegedly involved in the transmission of blasphemy content. The picture of mobile phone shown on flag C of my report, which is exhibit PE8, is of the accused. My lord, آگے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے فون سے تصویر لی, ڈیلیٹ کر دی, آج میرے پاس نہیں ہے.
بٹ اور ریلیونٹ پارٹ جو ہے یہ مائی لاڈ اس کے نیچے آئی تھنک اٹس دی 11th 12th لائن from the bottom it's 9th line. The screenshot exhibit P/11 was taken by me while preparing my forensic report. It is correct that same اوپر سے بھی پڑھے نا, the exhibit جی my lord PE11 shows the login history. of alleged Facebook account of accused. It is correct that all logins are of the same device, Huawei P-Smart, except the last login which is on some other device, which also mentioned it as was logged in 4 minutes ago. So he was in custody. But when was the transmission made? That dekhiye, these the timing is extremely crucial in this. If the transmission for which he is accused of happened before he was taken into custody, a day before, Yes my lord. your argument doesn't hold. my lord میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, لیکن دوبارہ اگر 4 منٹ پہلے حراست کے دوران فون لاگ ان ہوا ہے کسی اور ڈیوائس میں, it is possible to log his account which was probably by his name Faisal Rehan. That could have been logged out and Shamim Begum could have been logged in. If Shamim Begum account had transmitted blasphemous content 2 months ago, it would show that Faisal Rehan's phone had done it. No. Yes, it would show that. Yes. But when was it sent? The timestamp on the transmission will be determinative of the question. Let's assume it was before arrest. If the transmission was by Shamim Begum also, after his arrest, your case is different. If the transmission is before your arrest from any other account, then the argument is not relevant. My lord, let's assume that the account Shamim Begum had done it a month prior to the arrest. Yes. Let's assume that. But if Shamim Begum is logged into Faisal Rehan's phone when he's in custody, the phone would show that Shamim Begum had transmitted blasphemous content a month ago when he was not arrested. That's not possible. That's, my lord, that's the case. راشد یہ میرے سامنے FIR نمبر 102 ہے. دیکھیے, it would have been an attachment to the message, wouldn't it? The pictures would have been attachments to the message. And it would show the date and time a month ago before the arrest. But it would show on his phone because Facebook platform is logged into his phone now during arrest. So his phone would show that he had used this phone and used Shamim Begum account to transmit a month ago. May I add one thing? I don't understand this. I don't think this is possible. My lord, this is the case. I think a technical expert, if the honorable court deems fit, can come in and tell this is exactly the case with Facebook. That is supposed to appear before the commission. دیکھیے آپ مجھے بتائیے, I ask you this question. We have gone into such length and such detail in this case, Yes ma'am. which probably could not have been avoided given the nature of Yes. noise that came from the other side. How, to what depth will I go in writing this judgment? I agree my lord. My lord, my example. Where will I be? I'll have to be careful whether I'm stepping in the domain of the commission or not. میں مائی لاڈ ایگزامپل سے اگر میں ایکسپلین کر سکوں, یہ اگر میرا فون ہے مائی لاڈ, اس کے اندر میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے ہادی علی چٹھا کے نام کا, میں کسٹڈی میں چلے گیا, کسٹڈی کے دوران میرا اکاؤنٹ ہادی علی چٹھا لاگ آؤٹ ہو گیا, شمیم بیگم لاگ ان ہو گیا, تو دس فون ول شو دیٹ شمیم بیگم واز لاگڈ ان ٹو دس فون اینڈ شمیم بیگم a month before the arrest had transmitted blasphemous content. That is exactly the case. No, the second will not happen. My lord, The second cannot happen unless all you need to do is to show the timing and the time stamping and the date stamping of the transmitted message. مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی کہ لاگ ان آف شمیم بیگم in your account yes my lord, is shown, let us say, at 12:30 p.m. PM. today, Yes my lord. whereas the messages that are transmitted, they carry the date and stamp date Yes, my log lord. of I understand. 1 month ago. Okay. So how would you be able to say کہ جی یہ اب ٹرانسمٹ ہوئے ہیں؟ یس مائی لارڈ. مائی لارڈ, وہ یہ نہیں کہے گا کہ اب ٹرانسمٹ ہوئے ہیں, فون کا ریکارڈ یہ بتائے گا کہ یہ مہینہ پہلے ٹرانسمٹ ہوئے ہیں, اور مہینہ پہلے والی اسکرین شاٹ جو ہے وہ لگائی جائے گی اور ایف آئی آر میں یوز اچھا, ہوگی. یہ فون کا ریکارڈ
بتائے گا, لیکن جو My lord. جو میسیجز ہیں جی ان کا انڈیپینڈنٹ انالیسس بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. جی کس حد تک جا سکتے ہیں آپ کس حد تک جا سکتے ہیں؟ آپ تشریف لائیں گے ادھر؟ ہاں دیکھیے, ایک اسٹریم ہے آف میسیجنگ جو آپ کو فون سے پتہ لگ رہی ہے. سر آپ فیس بک پلیٹ فارم پہ اس میسیجنگ کو ویلیڈیٹ یا اوتھینٹیکیٹ کر سکتے ہیں؟ سر فیس بک unfortunately doesn't give us any particular chat of any person کیونکہ وہ انکرپٹڈ میسیجز ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ بلاسفیمی کے کیسز میں تو جیسے So assuming a case, a situation arises where you have to match the timing, date and time stamping of any messaging, سر any communication سر shown on a device, سر but it is essential for the investigation officer Sir. to be satisfied کہ جی یہ اسی میں نے ٹائم پہ کراس چیک کرنا ہے بائی دا میسیجز اٹ سیلف کہ جو ٹرانسمیشن ڈیٹا ہے, Sir, that is not the log data. Sir, I understand that is cross-checked between on the complainant phone. When the complainant comes, he always gives us a timestamp of his chat as well. تو اس کی technical report, like I said yesterday, کہ اس کی ہم technical report بناتے ہیں. تو اگر ایک complainant نے کہا کہ ہادی علی چٹھا صاحب complainant ہیں, not the end terminals. میں آپ سے ٹرمینل اے اور ٹرمینل بی کی بات ہی نہیں کر سر رہا. نارملی یہ blasphemy میں ہوتا ہی end to میں end آپ ہے. سے بات یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ it goes through a system. It goes through A server. probably thousands of servers, Yes, sir. right? That's the transmission path. Sir. ٹھیک ہے. The transmission path itself has system-based time and date stamping of each transmission, each bit and byte that goes. Sir. Is it possible for you to check that transmission log or not? No, sir. Not possible Not possible, sir. under any circumstances. Sir, forensic softwares کے through Suppose think again. Sir, I am talking about جب ڈیوائس میرے پاس آتی ہے اور میں اپنے لائک روم کے اندر انویسٹیگیشن کے ابھی آپ نے ڈیوائس کا نام نہیں لینا. ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ٹرانسمیشن سسٹم رائٹ اس کی ٹائم اینڈ ڈیٹ اسٹیمپنگ آف دیٹ ریلیڈ میسج کین یو ایکسیس اینڈ ویریفائی اٹ اینڈ اسٹیبلش اٹ اور ناٹ؟ سر وہ تو فیس بک کی اگر آئی ڈی پتہ چل جائے تو اس کی پوری لاگ فیس بک کی آپ کی آ جاتی ہے. اس فیس بک کی لاگ میں جو آپ نے ایکٹیویٹی کی ہوتی ہے وہ ایگزیکٹ ٹائم اسٹیمپ اپ ٹو ملی سیکنڈس تک تو پتہ چل جاتا ہے. تو وہ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اس میں ہم کراس چیک کیسے کرتے ہیں کہ اگر ایک بندے نے جو ریسیور تو آپ پھر اس فیس بک پیج پہ جا کے ڈیوائس آپ کو ایک چیز شو کر رہی ہے رائٹ کہ میں نے اس ٹائم پہ بھیج دیا تھا. جی سر وہ آپ فیس بک کے پیج پہ بھی جا کے اس کی ٹائم اینڈ ڈیٹ اسٹیمپنگ کو کورابوریٹ کر سکتے ہیں. جی سر چیک کرتے ہیں, اور نارملی کئی دفعہ یہ پارٹ آف دا ٹیکنیکل رپورٹ بھی بنایا جاتا ہے یہ والا پیج, جس میں اس کے سارے لاسٹ لاگ انز, ریسنٹ لاگ انز اپ ٹو مطلب 6 months پہلے تک بھی اس کے سارے لاگ انز ایکٹیویٹی بنائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس؟ سر ایز سچ اس ٹائم کے اوپر تو کوئی نہیں, البتہ جب ہم فورینزک کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی فیس بک کے اندر اگر کوئی کیشی آئٹمس کے اندر بھی کوئی چیزیں اس کے پاس آئی ہوں جو ڈیلیٹڈ ہوں وہ نکل آتی ہیں. یہ کام 90% وائی فائی پہ ہو رہا ہوتا ہے. جی سر وائی فائی پہ یا 4G پہ یا وائی فائی پہ. تو ٹرانسمیشن پاتھ آپ کو بڑے آرام سے اس ٹائم پہ نہیں پتہ لگ سکتا. سر اگر 4G کے اوپر ہو رہا ہے تو اس کے اوپر تو یہ ہے کہ آپ کی جتنے ہمارے آپریٹرز ہیں وہ اتنی زیادہ سوئچنگ کرتے ہیں کہ اگر میں 1 سیکنڈ کا بھی ڈیٹا لوں ان سے صرف 1 سیکنڈ کا جس ٹائم پہ ہو, خاص طور پہ ہمیں CP پہ یہ بہت پرابلم ہوتی ہے چائلڈ پورنوگرافی پہ, کیونکہ ہمیں صرف IP دے دیتے ہیں باہر کے لوگ. تو 1 سیکنڈ کے اندر بھی تقریباً 200 سے 250 نمبر وہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں کہ یہ 200-250 بندوں کا یہی IP تھا. تو اٹ از سو بیڈ کہ ہم 250 بندوں کے اندر سے ایک بندے کو نکالنا, کیونکہ اس کی سوئچنگ ٹائم اتنا کوئک ہے کہ وہی IP آپ کو ملا ہوگا, مجھے ملا ہوگا اور 100 اور بندوں کو ملا ہوگا اسی ایک ٹائم اسٹیمپ کے اوپر. تو
تو اٹس ناٹ فزیکلی پاسبل 4G کے اوپر کہ میں اس کا پورے کا پورا وے بناؤں. البتہ وائی فائی کے اوپر کیونکہ میک بائنڈنگ ہوتی ہے اور اگر آپ کو اسٹیٹک آئی پی ملا ہوا ہے تو کئی دفعہ ایک دن یا 6 گھنٹے 7 گھنٹے PTCL یا ایئرٹیل کا ایک ہی آئی پی ہوتا ہے. تو آئی ایم شیور کہ بھائی اس بندے نے اس 6 گھنٹے کے دوران یہی بندہ تھا اس فون پہ. بٹ وائی فائی کے پیچھے بھی سر دیر آر 7-8 ڈیوائسز سم ٹائمز کنیکٹیڈ آن اے سنگل سسٹم, اور میک ایڈریس کبھی آگے نہیں جاتا, اٹس اونلی آئی پی ایڈریس جو کہ آگے جاتا ہے. میک ایڈریس از اونلی بٹوین ون اسٹیشن ٹو دا نیکسٹ. تو میرا اور راؤٹر کے دوران میک ایڈریس جو ہے وہ کبھی بھی آگے ہاپ پہ نہیں جاتا, اٹس اونلی آئی پی ایڈریس. I will call an IT expert to the Sir. court. Sure. But let me tell you this thing. Where the other person is going to get a death sentence. Sir. تو اگر یہاں سے جا کے لیا سے گرفتار کر کے لے کے آ سکتے ہیں Sir. تو 6-8-10 گھنٹے کی ویریفیکیشن اس مشکل ایکسرسائز پہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ کہہ کے چھوڑ دینا کہ 200-250 لوگوں کی اسٹیٹک آئی پی کی جو آئی پی ہے وہ شفٹ کرنا بہت ایفرٹ ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ ایوری سیکنڈ جو ڈیٹا پیکٹ سوئچنگ ہو رہی ہے وہ آپ نے نیرو ڈاؤن کرنی ہے ٹو دا اسپیس آف مے بی 30 سیکنڈز اور 60 سیکنڈز, جس کے درمیان وہ کمیونیکیشن میسنجر کے تھرو اس نے بھیجی ہے, اور جو یوزر, جو سینڈر اور ریسیور کے فون کے اوپر آپ کو ٹائم نظر آ رہا ہے. ایٹ لیسٹ سینڈر کا جو ٹائم ہے 10:26 شو کر رہا ہے اگر 10:26 تو آپ نے 10:25 سے 10:27 تک کئی ٹرانسمیشن دیکھنی ہے. اور اگر آپ کو اس ٹرانسمیشن پاتھ پہ ٹرانسمیشن نظر آ رہی ہے, ڈیسٹینیشن نظر آ رہی ہے, فیس بک پیج, اٹ از ہائیلی کوروبریٹو ایویڈنس. بٹ اگر وہ آپ کو نہیں نظر آئی اس 1.5 منٹ کی ونڈو میں, تو ایز این انویسٹیگیٹنگ آفیسر آپ یہ کیسے کلیم کریں گے کہ جو ڈیوائس کے اندر سے ڈیٹا ہوا ہے وہ کوروبریٹ نہیں ہو رہا تھرو ٹرانسمیشن ڈیٹا. آپ نے ہر مجھے آبسٹیکل بتا دیا اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے 2 منٹ کا ڈیٹا صرف اٹھانا ہے. Why is not this an exercise that FIA that they should be able to do? I have noticed another thing, that the entire investigation emphasis is on the end user devices. Yes. There is no, abhi tak mujhe nahi nazar aaya ki an objective approach towards the actual, periphery of these communications taking place اور کس موڈ پر ہے. تو وہ آپ کے کالیگ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. وہ آپ نے کہہ دیا, وہی پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہے تھے. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. تو آپ نے یہ اتنا کیٹیگورک اسٹیٹمنٹ دیا ہے نا, آپ ابھی تشریف رکھیں سر. کل آپ تھوڑا سا اس کو اور سوچ کے آئیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو یہ بات کہی ہے یہ کیوں نہیں ہوتی, اور یہ بیسیکلی کیوں نہیں ہوتی, آپ نے آگے کل مجھے بتانی. ٹھیک ہے. میں آپ کے توسط سے اپنے کالیگس کو ریکویسٹ کروں گا کہ میری ٹرین آف تھاٹ پٹری سے اتر جائے گی, مجھے ایک کمپلیٹ ایک پوائنٹ کرنے دیں. تو میں تھینک یو سر, میں لوٹ آگے میں اس میں چلتا ہوں. یہ ٹرین پٹڑی پہ سیدھی کبھی چلی نہیں ہے جب سے یہ کیس شروع ہوا, کیونکہ ملوٹ یہ اب میں جو آپ کے سامنے یہ فورینزک ایکسپرٹ کی بات پڑھنے لگا ہوں, میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے آن لائن اسپیس کا, کلاؤڈ پہ موجود اس ڈیٹا یا پلیٹ فارم کا فورینزک کبھی کیا ہی نہیں ہے. یہ وہ نہیں کرتے, نہ یہ فیس بک کو لکھتے ہیں, نہ میٹاس ڈیٹا لیتے ہیں. وہ نہیں دیتے, مجھے پتہ ہے, ہم نے اور کیسز دیکھا ہے وہ لفٹ ہی نہیں کراتا. مائی لاڈ یہ I used my system for taking screenshot exhibit PE/11. The username and password for the said account is mentioned on the form 31 exhibit PE/7. یہ پاسورڈ اور لاگ ان کے پاس ہوگا تو یہ کریں گے آن لائن فورینسک انالیسس. At this stage, when the witness was confronted with the form 31 exhibit PE/7, username and password of the Facebook account of the accused are not mentioned. Volunteered that for the security purposes, the passwords are given on the back side of form 31. At this stage, witness was confronted with the back side of form 31, wherein username and password of the Facebook account of the accused are not mentioned. He does not have the username and password of the accused account, which was essential for him to go online and do forensics. It is correct that the last entry, یہ پھر ہواوے پی اسمارٹ والا مائی لارڈ دوبارہ یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں اس بات کو, میں اس سے آگے چلتا ہوں.
it is incorrect to suggest I have deposed falsely. I did not take the screenshots and the same were given to me by someone because the identical have also been attached in technical report. There are some forensic tools. یہ جو ابھی آپ نے پوائنٹ مائی لارڈ ریز کیا کہ ان کا ڈیٹا آپ نکال سکتے ہیں, لوکیشن بھی نکال سکتے ہیں, کہاں بیٹھ کے کس وائی فائی کو یوز کرتے ہوئے کیا تھا. بہت کچھ کر سکتے ہیں جی, جو اگر کرنا چاہیں, اور بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کرنا چاہیے جب کیپٹل پنشمنٹ ہے. There are some forensic tools which can track, identify the location where the SIMs were used in the past. I did not use the tools mentioned above. I was not given any direction by the IO about the same. It is correct that most of these pictures are artificially created, superimposed, edited. It might be possible to figure out how, where and when these pictures were created. Volunteered that these are general pictures taken from internet and edited with blasphemous content. It is correct that I have not mentioned in forensic report that I tried to identify how, where and when these pictures were created, because it was not given to me in my scope. And then lastly, my lord, it is correct that I have not conducted forensic analysis of the complainant mobile phone. So only the accused end of the alleged transmission is forensically analyzed. پھر مائی لارڈ نیکسٹ پیراگراف میں, ناؤ دس از ان ریگارڈس ٹو دی ایکیوزڈ ارسلان اعظم. ارسلان اعظم اور اس پہ اکاؤنٹ جو بتا رہے ہیں وہ ہے ریحان چودھری. دا پکچر آف موبائل فون آن فلیگ سی رپورٹ یہ انہوں نے اپنے فون سے لیا. آگے چلتا ہوں مائی لارڈ, نیکسٹ پیج پہ میں آ جاتا ہوں, پیج 161 پہ. Again, the first line, the username and password for said account is mentioned on the form 31. At this stage, when witness was confronted with form 31, username, password, account, Facebook account not mentioned, volunteered for security purposes. He was shown the back end page of the page. It was still not there. The table shown on exhibit PC over 21 shows the messages sent and received on Facebook through Facebook Messenger. It is also correct that table also shows time and date stamps. It is correct that last date, time and stamp is entry number 67, which is 15/9/2023, 8:20 p.m, which are mentioned on exhibit PC over 37. The same exhibit also shows the entry number 66 on 15/9/23 at 8:08 بجے رات, and the said entry mentions the messages linked to be forwarded. These are also forensic tools which can track and identify the location. Now this time, my lord, 8:20 p.m, this is the time when the accused was in custody. This is the time when he's what? This is the time when he's in custody, my lord. And I have the, my lord, میں نے آپ کو پچھلی بار کہا تھا I'll provide the judgment. نہیں دیکھیے, the relevant line is the same exhibit also shows entry number 66 at 8:08 p.m. and the said entry mentions the message link to be forwarded. Yes, my lord. Which message? It's a blasphemous picture, my lord. It's a blasphemous picture. And This is the one. Yes, my lord. So this was sent at 8:08 p.m. And he's in custody. His phone is with the FIA. What did the trial court have to say about this? My lord, I'll provide the judgment. It's a very dark situation. What the trial court said, they refuse everything. Are you telling me that the offending blasphemous picture Yes, my lord. for which the accused was convicted for, One of the many pictures he was convicted for. one of the many, One of the many pictures. but this was one of them. This is one of them. This is one of them which was what- relied in the trial court. When was he taken into custody? What time? My lord, he was taken on the same day, 15/9/23, in the, I think in the early hours of this day, but I'll provide the judgment which mentions this. Chota Saab, this thing should have been on your fingertips. My lord, things get a bit confused because there's 62 individuals with 62 details. You were supposed to bring 5 to me. I apologize, my lord. I'll just provide the judgment and it will show what time he's arrested. But it was hours before this. It was at least 5-6 hours before this.
Well, should I proceed? ایک سیکنڈ. جی. دیکھیے, and how many of the offending pictures were sent before he was taken into custody? Before he was taken into? My lord, اس کے لیے I'll have to provide the forensic report that lays out all the pictures, including this one, including the one sent while he's in FIA custody. This is a very serious matter that ought to have been looked at by the trial court as to find if there are messages before custody and after custody. Yes. How did the ones after custody come about? My lord, I'll assist. Why would an accused who's been arrested, the phone recovered from him, be able to or want to send another blasphemous message while sitting in the police station at 8:08 p.m.? His arrest was put down on a register, and after that, this is happening with his phone. Are you saying that the trial court judgment does not deal with this point at all? Yes, my lord. And my lord, I'll assist on the point of the trial courts. Mr. What Chitra, happens there? I need to know this. Are you confident that the trial court's judgment did not touch on this point at all? My lord, what they say is that the phone was recovered from accused, the account was configured in the phone, and the forensic report connects directly the accused with the blasphemous. Why? But that's all they say. They don't go into deeper evaluation like what's happening in the cross. So they give a general statement that because there's the forensic analysis, because the phone was recovered from your possession, because the account is found configured in the phone recovered from you, even if it's not in your name, even if the login details show it was logged into 4 or 5 other devices, even if it shows, so these questions was raised in front of the trial court. This cross-examination was done in front of them. These grounds was raised. They do not even take seriously the ground that the account surrendered by the complainant could not have been in its use because it was surrendered in Islamabad months ago and seized. Which is why we're pushing for a commission of inquiries. There are some forensic tools which can track, identify the location where the SIMs were used in the past. I did not use the tools mentioned above. I was not given any direction by the IO about the same. It is correct that most of these pictures are artificially created, superimposed, edited. It might be possible to figure out how, where and when these pictures were created. Volunteered that these are pictures taken from internet edited with blasphemous content. It is correct I have not mentioned in my forensic report that I tried to identify how, where and when these pictures were created. So we will close here today, Chatta Sahab, but a thought has occurred to me that this is really, if I may say it in a bit more dramatic tone, this is a war between those fighting against the spreading of blasphemy and those who are seeking to promote it online. Again, this is an online thing. Can't this battle be fought with technology tools in the cyberspace where all this belongs? Yes, ma'am. Or do we have to fight it in the real world and chop off the heads of the people who are committing it? What I'm trying to say is, can this not be stemmed by employing effective technology tools? I suppose. My lord, it could have been. None of us would be standing here arguing this case if the officers of the FIA would have done their job. No. They have done their job. I refuse to believe My that lord, there's serious lacunas in how they establish the guilt. Dekhiye, Chatta Sahab, unless I've gone through all the cases in a minute detail, I can't entirely agree with you that all the 368 cases were completely innocent, right? It's hard to accept that fact, that statement at its face value.
50, 60, 100, 150, 200 may have been, but I can't accept that all 368 cases were entirely cases of entrapment. Even if And it's this is what the commission needs to do, to sift all of them out and come to the conclusion that the investigations were defective. But it can't go beyond that. Whether a defective investigation per se is evidence of absence of guilt is another question of law, which can only be decided on a case-to-case basis. لیکن میرا سوال اور تھا جی کہ I don't know, in the literature, in the discussions, any of you who's tech savvy, as they say, can this battle be fought in the Yes. cyberspace alone? Yes, my lord. Like For how example, would you counter a private WhatsApp messenger chat? I will show you through these documents, my lord, that the complainants did not even make an effort to contact Facebook and get those pages blocked for people to view them. Is it possible? It is possible, my lord. There's a blocking option. A number of people can report a certain page and get it blocked. Even if it's not blasphemous, it's something else objectionable. If it's hate speech. But I heard that the Facebook does not accept such requests. I believe there was Under the garb- incorrect statement made here, my lord. May I assess this court on this matter? My lord, I was working at a law firm in 2017 when the Multan bench case was filed against Facebook. उसमें ये सारे questions adjudicate हुए थे, and a JIT was formed, and then we were representing Facebook at the time, and we categorically told the government that if any request is made to block an account on the basis of blasphemy, we're going to block those accounts. And for as long as I was working at that firm, I remember that several requests were forwarded to us. There was a mechanism in place. A senior associate would look at the pages and then conclude if there is blasphemy and then block those pages. At least in Pakistan they can block it, my lord. ہم تو ریاست پہ تنقید کرنے والے ان کو بھی فائر وال سے بلاک کر لیتے ہیں. کرنے والوں کے بینک اکاؤنٹس بھی بلاک کر لیتے ہیں. This did happen in 2017 when Bhensa and Mochi pages were active. And Justice Qasim Khan of the Lahore High Court, he passed a judgment in which a JIT was formed, and it was specifically directed to PTA to constitute a framework whereby they can locate and find out whether there is any blasphemy taking place. Us waqt, Your Honor, PTA chairman who appeared in court told the court that there is no absolute framework that they can constitute, because it's like finding a needle in a haystack. So what they'll have to do is they'll have to form a complaint mechanism, and people who can see the blasphemy taking place, they'll have to forward the pages to PTA. PTA is then going to make a request to Facebook. So that is the framework that was constituted in 2017. And So if anyone finds out that there is a Facebook page yes, containing blasphemous content, all he or she has to do is to lodge a complaint with PTA, yes, sir. and it will get blocked immediately. PTA is going to forward it to Facebook, Right. and Facebook, so like I said, at the time when I was working at that firm, Facebook would send us the request, and we would look at the page, and then we would How just long block would it. the Your Honor, process? I think it took us like 5 minutes to block the page. my lord, میوچل لیگل اسسٹنس تو فیس بک کے ساتھ ریاست پاکستان کی ہے. But people choose to, but the other option that is chosen is to go and lodge an FIR, get someone arrested, and then sentenced to death. ایک اور آپشن بھی ہے my lord. At the time, the reason why this framework was preferred by the Honorable Court was because those pages, the Bhensa and Mochi pages that were active, they were operating from outside Pakistan. So it was impossible to trace and find out if there was any person in Pakistan who was also coordinating with them. So the only basically resolution passed by the court was that they cannot be active in Pakistan. So yes, as the Learned Counsel also just said,
these pages were blocked in Pakistan, not worldwide, only in Pakistan. ایٹ لیسٹ ان پاکستان دے کین بلاک. مائی لاڈ ایک اور آپشن بھی ہے, رستہ بھی ہے, ریاست پاکستان کو انوالو کیے بغیر بھی پیجز بلاک ہو سکتے ہیں اف انف یوزرز رپورٹ اٹ. فار ایگزامپل دی آفیشیل فیس بک پیج آف LCBP, Legal Commission Blasphemy Pakistan, was suspended a month or two ago because enough users had reported it for whatever reason, whether it was sharing hate speech or whatever, but it was suspended. Right. So once it was, so that option exists. Yes, my lord, on Facebook. And that option not only exists, but it would eliminate a substantial part of the online blasphemy then. It would but the private messaging, Yes, right? Since that doesn't, let's distinguish between publication yes, and dissemination, Yes. private dissemination. So publication can be blocked to considerable extent like this, but private dissemination, so for example, my lord, if LCBP's page is on Facebook, it would have the option of sending messages privately. If it is suspended, it would not have the option of sending messages as well. oh, that too. Two, it will completely suspend it. No one would be able to see it. The owners or users of those page would not be able to use it. It would be gone from there, from the platform, and they'll have to make a new page, which they did. So how many in these FIRs, how many cases were there where the blasphemous content was not shared privately but was actively placed in a Facebook page? None, my lord. These are all messengers, Facebook Messenger cases or WhatsApp cases. When I say all, I'm talking about the 62 accused I'm talking about. Now, in the transmission, so no one outside Of the group, has any visibility. no, of none. the It's a private blasphemous- group, my lord. It's a very, in all 62 cases. in all 62 cases, these are private groups, and what I believe, it's very difficult to get into these groups. While the complainant is in these groups, and the complainants admittedly in cross-examinations have been in this group for 2-3 years before an FIR is lodged. And what was the digital activity of this kind of a group before the first creation of the blasphemous content? My lord, what we've seen in the digital and forensic, it's all blasphemous content being shared in that group from the whatever This- screenshots we have. تو دیکھیے نا, an investigating officer in a case like this, wouldn't he want to go through the last year and a half conversation and find out who was the first person in Yes. this, Initiating this, who initiated or the mastermind of it. Yes, really. Yeah. I mean, who started that group? Okay, people come and leave, right? But apart from this, that one person shared on a given day, was there any blasphemous content activity happening on that group? Other than that. that should have been investigated. It was crucial to the case. They don't even investigate that the complainant who was there for the last 2 years, the messages he has sent in those groups, the extent to which he has said to everyone in that group, I will show my lord the documents. Saying what? For example, my lord, should I read one of the lines? No, just tell me. There's one complainant who was in that group, and he was telling the accused, who's later being under trial, posing as a girl, saying کہ جب تم اسلام آباد آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ ایسے ہی کروں گی جیسے ان تصویروں میں ہو رہا ہے. Another complainant saying in the group, تم کب اسلام آباد آؤ گے, and he's saying میں جب آپ کہیں گی میں آؤں گا, and then he's also saying okay baby. These are cross examinations from trial court. Another complainant who's saying, And then the communication of these blasphemous messages were between these two individuals in the group. in the group. In some there is private chat too. So for example, they get in the This would group, have been a private chat. they go in a group, but after some communication in the group, they get personal numbers or accounts, and then they start personal communication as well. That's fine. This communication, This is a private one, I the believe, two instances would have been a private communication. because he's specifically talking to each other there. So in how many cases this is a one-to-one transmission, This is- vis-a-vis transmission to the group? This one, Is there some analysis? my lord, this would require a lot of
So there are instances of transmission to the group Yes. versus transmission Personal private, chats, private transmission. private transmissions, but nothing on public, which my lord asked, as a page for everyone to view. Fine. That is public. Yes. That is a group, and then you have one-on-one. Yes, ma'am. So in the one-on-one, there should be some parsing of this. You know, whoever is looking into this, My lord, of course, ye, the commission ye, was supposed to look into this, but somebody should have parsed this in a way that here are one-on-one, this is a bucket of X number of cases of group, and it is a bucket of Facebook pages which is actually empty. You're telling me that's empty. سر جو کہا گیا کہ گورنمنٹ بند کر سکتی ہے، میں نے سمری پیش کی تھی کہ پی ٹی اے کے مطابق انہوں نے 2 لاکھ سے زیادہ درخواستیں دی ہیں فیس بک کو، اور انہوں نے 175 ہونر کی اور بقیہ ڈس ہونر کر دی انہوں نے، یا پروسیس میں ہے وہ کوئی 5 منٹ کا پروسیس جو بتایا گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور مائی لارڈ قاسم صاحب کی جو ججمنٹ ہے 2018 پی سی آر ایل جے 1133. دوسرا انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ بھی کر سکتا ہے. پی ٹی اے جی کہاں پہ کہا ہے یہ پی ٹی اے نے؟ یہ پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے جواب سبمٹ کروائے ہیں سر، ان کی کاپی میں نے دی ہیں آپ کو. اس جواب میں پی ٹی اے نے کہا ہے کہ ہماری 2 لاکھ ریکویسٹ میں سے صرف 175 ایکسیپٹ 1,75,000 بلاک کیے ہیں انہوں نے سر اکاؤنٹ، اور بقیہ جو that's ہیں almost 80% of the total. بقیہ بلاک نہیں کر رہے وہ. تو بلاکنگ میں نے اس ٹائم بھی عرض کیا تھا کہ رپورٹنگ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پوری جو بقیہ 25,000 تھے، ٹھیک ہے، اس پہ کون سے وہ فری میں جو نہیں سوار ہو جاتے، کسی اور وجہ سے تو نہیں شامل ہوتے. نہیں سر، وہ تو سارے پروسیس ہی وہ ہوا ہے جو بلاسفیمیس ہے، پہلے یہاں چیک ہوتا ہے، اس کے بعد آگے جا کے وہ بھیجتے ہیں. جو کہا گیا کہ پرائیویٹ بھی بند کرا سکتا ہے سر، پرائیویٹ صرف وہ بند ہوگا جو فیس بک کو پسند نہیں. مثال کے طور پہ برہان وانی کی تصویر آئے گی، وہ آپ کے فیس بک پہ آئے، میرے فیس بک پہ آئے، کسی کے بھی فیس بک پہ لگے گی. وہ فیس بک کشمیر سے کوئی نوجوان ہے سر، I think he's a وہ فوری بلاک ہو fighter جاتا in ہے. Kashmir, I believe, my lord. وہ بلاک کر دیں گے وہ اس کو. یہاں سے خادم رضوی صاحب کی تصویر لگے گی، وہ پیج بلاک ہو جائے گا سر. وہ ان کی اپنی ایک جو ہیرارکی ہے یا رولز ہیں ان کے مطابق وہ چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے اگر رپورٹ کرنا ہے تو وہ بلاک کرنا ہے. دوسری بات کر رہے ہیں آپ، اور بات کر رہے ہیں. نہیں سر، میں یہ عرض کر رہا جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ سنتے نہیں ہیں راؤ صاحب. ایک تو آپ سنتے نہیں ہیں سر، میں سن کر ہی تو آیا ہوں. دوسری بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے بلاک کرتے ہیں. یہ اور بات کر رہے ہیں کہ اگر sufficient number of users نہیں کرتے سر، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہو رہا. صرف لرنڈ کاؤنسل سے پوچھ لیں کہ ایل سی بی پی کا پیج کیوں سسپینڈ ہوا ہے. کیونکہ میرے پیج سے وہ تصویریں لگ گئی ہوں گی. فیس بک ریپرزینٹیڈ بائی کاؤنسل ان پاکستان. You know, in that particular case, we were representing Facebook, but we were not included as a party in this case. But the point We is, were just watching brief, basically. دیکھیے, there was this full bench constituted to look into the blasphemy, not blasphemy, the online vilification of one of my brother judges when the letter was written. Yes, ma'am. So there was a lot of material which in our view constituted bringing the court into disrepute. So a full bench was constituted, FIA was called, and we also asked the registrar to send letters to Facebook, and we had only I think 1 hearing or 2 hearings, but nothing came out of it. No, I'm not aware about. They were not responsive, I see. and both the PTA and the FIA said that we have written letters to them and they have not responded. Eventually they responded and asked for this to be channeled through the US Embassy. It fell into one of their categories. So one would, in order to, this is a subsidiary question, in order to get deeper into this, one would have to hear from Facebook, because there are two Yes, my lord. opposite versions. No, at the time, I agree. I think the reason why they were so responsive was because the prayer in that petition was to block Facebook in Pakistan. So I think that is why they were probably more responsive. To In block? the petition in 2017, the prayer, even though Facebook was not included as a party, but the prayer was
for directions to PTA to block Facebook. So at that time we were there as a watching brief, not as a party, and later when the JIT was constituted, again Facebook was approached by the government and we coordinated with the government and we basically. سر یہ صرف ایک ججمنٹ ہے 2012 CLC 1300 مائی لارڈ جسٹس اعجاز صاحب کی لاہور ہائی کورٹ کے ایز اے چیف، جس میں انہوں نے امبیسی ٹو امبیسی بھجوایا USA، فارن منسٹری کو انوالو کیا اور وہاں سے اس ٹاپک پہ جواب آیا تھا اور وہ بلاک ہوا تھا. اس کے علاوہ ایون جو مائی لارڈ افتخار چوری صاحب نے سٹینڈ لیا تھا 2006 میں، اس پہ بھی انہوں نے جواب نہیں دیا. صرف ایک 2012 CLC ایک ایسی ججمنٹ ہے جہاں پہ وہاں ایفیکٹ ہوا اور اس ساری چیز کو فوکس کیا گیا. اچھا ہے وہ جواب نہیں دیتے، ورنہ اگر انہوں نے آنکھیں بند کر کے آپ کے کہنے کے اوپر بند کرنا شروع کیا ہوتا تو پتہ نہیں ابھی تک کیا کیا اور سر کم سے کم یہ گن تو ختم ہو جاتا. یا سر وہ مٹیریل دیکھ لیں نا آپ کیا چیزیں ہیں سر، وہ مٹیریل کوئی انسان شیئر کر سکتا ہے سر، چھوڑیں مسلمان کو بھی. سر آپ نے تو بہت دیکھی ہوئی ہے نا. جی میں نے دیکھی ہیں نا، میں کیس کر رہا ہوں نا سر. آپ کا دیکھنا کافی ہے. ریلی لسٹ فار tomorrow my lord. یس دیکھیے مسٹر چٹھا کنٹینیو ود دی سبمیشنز. ریلی لسٹ فار ٹمارو ایٹ 10:45 at سر 10:45. چھوما ہے سر. Thank you. کل لے کے آئیں. سر یہ تب کے لیے کل لے کے آئیں. سر میں نے لاہور واپس چلے جانا ہے، میں اسی وجہ سے ہوں. صرف 1 منٹ لگے گا سر، اونلی 1 منٹ. جب آپ لاہور سے واپس آئیں گے تو دکھ لیجیے. پھر سر کل تیمور صاحب یہ پریزنٹ کر دیں، باقی کیسز تیمور صاحب سر پریزنٹ کر دیں.